اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے قضاء و قدر یعنی ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مسائل اور تفصیلات بہت ساری ہیں اور میرے پاس جتنا وقت ہے اس وقت میں سارے مسائل کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور اس ایمان سے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کی طرف آپ حضرات اور خواتین کے توجہ پھیر کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے جاننی چاہیے وہ یہ کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں جن باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم بات تقدیر بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھوا دیا ہے جو کچھ بھلا یا برا ہونے والا ہے۔ ہم جو کچھ بھلا کرنے والے ہیں یا ہم جو کچھ برا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ نے لکھوا دیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھلا ہونے والا ہے یا ہمارے ساتھ جو کچھ برا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تو ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ آپ کے ہر جواب کے بعد وہ سائل، وہ اجنبی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تائید کرتا جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا کہ سائل پوچھنے والا آدمی انجان ہوتا ہے، وہ کسی جواب کی تصدیق یا تکذیب کیسے کر سکتا ہے، کسی جواب کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل نے جو سوالات پوچھے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کن باتوں پہ لانا چاہیے، ایمان کے ارکان کیا ہیں وہ آپ نے بتائے۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کہ ان 6 باتوں پہ ایمان لانا اصل میں ایمان ہے، یا ایمان کی یہ 6 بنیادی باتیں، 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور کہا والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لاؤ، وہ اچھی ہو کہ بری ہو۔ تم اگر کچھ اچھا کر رہے ہو تو تم یہ کرو گے، یہ بات اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی۔ تم اگر کچھ برا کرو گے تو تم یہ برا کرو گے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی۔ تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہارا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے۔ اور اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ کب کیا برا ہونے والا ہے۔ اس بات پر ایمان لاؤ کہ تم بعد میں آئے ہو، تمہارے اعمال بعد میں آ رہے ہیں، تمہارے حالات بعد میں آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہوگا، اس زمانے میں ہو رہا ہے، اگلے زمانے میں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ بات بہت پہلے سے لکھ کے رکھی ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا اس کے خلاف یہاں ذرا برابر بات ادھر ادھر نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا 6واں رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے 6ٹھی بات ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، پہلے سے لکھوائی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ۔ حاضرین گرامی، معلوم یہ ہوا سب سے پہلا مسئلہ کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ رکن ایمان ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔
بلکہ آپ یہ بات جان لیں، اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، نہیں مانتا کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے، نہیں مانتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے سب پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ نہ ماننا آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ ہے، بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا۔ کون ہے یہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ بندے پہلے سے کوئی چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ کے نہیں رکھی، بندہ عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال نامے میں اسے لکھواتا ہے۔ تقدیر نام کی کوئی چیز پہلے سے لکھ کے نہیں رکھی ہے۔ ایک بدعت تھی، ایک گمراہی تھی، تقدیر کا انکار تھا۔ دو لوگ صحابہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تب جا کے اللہ کو پتہ چلتا ہے، تب جا کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ ایسی بات کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ایمان اور عقیدہ رکھنے والے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ بتا دیا، کہا جب واپس لوٹ کر جاؤ نا تو جتنے ایسے لوگ ملیں یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں ان کو جا کے یہ بات بتا دینا، انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایمان تقدیر پر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی تقدیر کے معاملے میں اپنی بات کہے، قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی ساری باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہیں، ان باتوں کا انکار اگر کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ یہ بات جا کے پہلے اسے سنا دینا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کی تائید کے لیے دلیل کے طور پر یہی حدیث جبرائیل، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال پوچھا تھا اسے پڑھ کر سنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو اس پہ ایمان رکھو کہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ بھائیو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آج اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یا تقدیر پر ایمان کا اتنا اونچا مقام کیا ہے؟ بھائیو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ القدر قدرت اللہ، تقدیر کا معاملہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کے کمال قدرت کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے کمال قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا آج آپ یہ سمجھیے، آپ اور میں آج پیدا ہوئے اور آپ اپنے آپ کو ہی اپنی جگہ پہ رکھیے، میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ آج میں پیدا ہوا ہوں، میرا پیدا ہونے سے پہلے نہیں، آسمان و زمین کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے جو کچھ کے آخرت تک ہونے والا۔ دنیا میں جو کچھ ہوگا نا، ساری دنیا کے، اور بڑی بڑی باتیں نہیں، صرف بڑے بڑے حادثے نہیں، بڑے بڑے واقعات نہیں، ہر انسان کی زندگی کی تفصیلات، باریکیاں، جزئیات، حتیٰ کہ یہ بات یاد رکھیں آج اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کل ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ بالتحدید بالکل اس وقت ہم یہاں رہیں گے، شاید ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔